بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزم حضرت مولانا شاہ زیب رضا قادری صاحب زید مجدکم، ایک بہت ضروری گزارش آپ سے جو گزشتہ گفتگو ہوتی رہی وائس میسیجز کے حوالے سے اور اس کے ذریعے، آج میں آپ کی وساطت سے ذرا اور واضح کر کے بات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے خبر ملی ہے کہ بعض احباب میں، بعض اہل علم میں، ہمارے دوستوں میں، اور خصوصاً جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان قادری برکاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقدس سرہ العزیز کے مشرب اور فکر سے وابستہ حلقے ہیں، ہمارے اہل محبت ہیں، ان میں بھی ایک تشویش پائی جا رہی ہے کہ غلط فہمی بھی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی اور یہ بدگمانی کا جو کبیرہ گناہ ہے، اس سے ہمارے دوست احباب، خصوصاً علماء کرام اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے محبت رکھنے والے، ان کی فکر، مشرب اور عقائد کو فالو کرنے والے دوست، وہ اس سے بچیں کہ نہ تو میں نے ڈاکٹر طاہر القادری کو براہ راست مجدد کہا، نہ میری یہ مراد تھی میرے اس جملے سے، نہ ہی قرار دیا، اور نہ ہی یہ میرا موقف ہے ابھی بھی۔ الحمدللہ ہمارے شیخ پیر و مرشد خود مجددیت کے منصب پہ تھے، اور ان کا کام ہے اور لوگ جانتے ہیں۔ تو ایک تو اس غلط فہمی کا ازالہ بے حد ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو خال المومنین ہیں، ان کے حوالے سے، ان کے خاندان کے حوالے سے، اور ان کی صحابیت، منصب اور بزرگی کے حوالے سے تو الحمدللہ ہم ان کے مناقب نگار ہیں، سلام گزار ہیں ان کی بارگاہ میں، اور ان کا دفاع کرنے والوں کے شاگرد اور مرید ہیں، اور خود اس محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور سر فہرست ہیں۔ تو یہ حلقہ احباب تک میں چاہ رہا تھا آپ کے ذریعے بھی پہنچ جائے، ہمارے دعوت اسلامی سے متعلق جو حضرات علماء کرام وابستگان ہیں، ان تک بھی میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے، تاکہ یہ غلط فہمی اور بھی جتنے ہمارے سنی حلقے ہیں الحمدللہ، ان تک آپ کے ذریعے بھی یہ پیغام پہنچ جائے، اور ہم بھی دوستوں تک یہ پہنچا دیں، تاکہ کوئی بھی ہمارا سنی بھائی اس غلط فہمی میں نہ رہے اور اس بدگمانی میں مبتلا نہ ہو کہ قائل کا جو قول اور موقف ہوتا ہے، شرعاً بھی اخلاقاً بھی وہی لائق ترجیح ہوتا ہے، اور اسی کو درست سمجھا جانا چاہیے، جیسا کہ ہمارا فقہی اصول ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسلک اہل سنت حنفی اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشرب پر، طریق پر اور تعلیمات پر ہمیشہ گامزن اور ثابت قدم رکھے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔